4 میں سے سماعت فرمائیں. یہ خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکوٰۃ تشنگی، خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکوٰۃ تشنگی، بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد نے. خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکوٰۃ تشنگی، بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد نے. تو تھک گئی تھی بیڑیاں، منزل بہت دشوار تھی. تھک گئی تھی بیڑیاں، منزل بہت دشوار تھی، بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے. بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے. درود بھیج دے محمد والے محمد. مرحوم غلام مصطفیٰ مولا کے عزادار امام حسین کے چاہنے والے کی مجلس دیسا کی مجلس ہے. تو مرحوم سید محمد عالم کا سلام سماعت فرمائیں. کہاں گئے اصغر کہاں گئے اصغر رباب کہتی تھی رو کر کہاں گئے اصغر تڑپ رہی ہے یہ مادر کہاں گئے اصغر ارے ابھی تو سن بھی نہ چھٹنے کا میرے لال نہ تھا ابھی تو سن بھی نہ چھٹنے کا میرے لال نہ تھا کری ہے گود جو خالی کہاں گئے اصغر رباب کہتی تھی رو کر کہاں گئے اصغر ارے بہن نے تم کو بھی اصغر یہ خط میں لکھا ہے بہن نے تم کو بھی اصغر یہ خط میں لکھا ہے کہاں گیا میرا کم سن کہاں گئے اصغر رباب کہتی تھی رو کر کہاں گئے اصغر ارے اندھیری قبر میں تاریخیاں بہت ہوں گی اندھیری قبر میں تاریخیاں بہت ہوں گی پکارتی ہے یہ مادر کہاں گئے اصغر رباب کہتی تھی رو کر کہاں گئے اصغر ارے تمہارا جھولا بھی خالی پڑا ہے بیٹا تمہارا جھولا بھی خالی پڑا ہے بیٹا جھلاؤں کس کو میں جھولا کہاں گئے اصغر رباب کہتی تھی رو کر کہاں گئے اصغر ارے سہم نہ جانا ابھی ماں تمہاری آتی ہے
सहम न जाना अभी माँ तुम्हारी आती है, अभी तो जिंदा हूँ बेटा, कहाँ गए असगर। रबाब कहती थी रोकर, कहाँ गए असगर। अरे तुम्हारा नन्हा सा कुर्ता लहू में भीगा है, तुम्हारा नन्हा सा कुर्ता लहू में भीगा है, शहीद कर दिया तुमको, कहाँ गए असगर। रबाब कहती थी रोकर, कहाँ गए असगर। अरे बस अब तमाम करो इस बयां को ए आला, बस अब तमाम करो। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीना तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व ज़मतिहिम व तशहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला तबारकल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़। सलावत भेजे मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलवार, सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप तमाम ज़रा से गुजारिश, एक मरतबा सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत का मरहूम ग़ुलाम मुस्तफ़ा इब्ने नवाब हिदायत की रूह को इसात फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब करम, साहिबान ईमानी, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, शियान हैदर कर्रार, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामिन हज़रात, मैंने जिस आय करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उन्वान गुफ्तगू करार दिया, हया तो मौत का मालिक अपनी इस पाक को पाकीज़ा किताब में इरशाद फरमा रहा है।
چونکہ ایک مرحوم کے اصال ثواب کی، ایک عزادار، ایک عاشق حسین، ایک عاشق علی کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو اپنا گفتگو شروع کی ہے اور اس آیت کو عنوان بنایا ہے، جو پروردگار اب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی آخری نیند اور آخری اونگ جو آئے گی وہ حق کے ساتھ آئے گی۔ موت کی آخری نیند اور آخری اونگ جو آئے گی وہ حق کے ساتھ آئے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا ایک نام خالق ہے اور ایک نام رب ہے۔ خالق کا مطلب پالنے والا، رب کا مطلب پیدا کرنے والا۔ مسلسل انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ان تمام چیزوں کو پہنچائے رہنے کا نام رب ہے۔ اسی لیے ہم نے نماز میں قرار نہیں کروایا الحمدللہ خالق العالمین، بلکہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، دولت کی وجہ سے تمہاری زندگی باقی نہیں ہے، محلوں کی سکون بخش فضائیں تمہیں باقی نہیں رکھتی۔ یہ ہمارا کمال ہے جو روزمرہ پوری کائنات کو تمہارے اوپر نچھاور کر کے تمہیں زندہ رکھتے ہیں۔ تمام دولت کے باوجود، پوری توجہ، تمام دولت کے باوجود جب تم ایک سانس نہ خرید سکو گے تب احسان ماننا اس رب کا جس نے تمہیں سانسوں کا عظیم تحفہ عنایت فرمایا۔ پوری توجہ، جس نے تمہیں سانسوں کا عظیم تحفہ عنایت فرمایا۔ بھئی آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت پیسہ ہے، بے شمار پیسہ ہے، پراپرٹی ڈیلر ہیں، زمیندار ہیں، سب کچھ ہیں، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے ایک بہت ہی بڑا اسپتال بنوا لیا، آپ نے بہت ہی بڑا اسپتال بنوا لیا۔ عزیزان محترم، آپ نے بہت بڑا اسپتال تو بنوا لیا لیکن ایک سانس نہ خرید سکے۔ نہیں غور کیا آپ نے اتنا بڑا اسپتال بنوا لیا، ساری سویدھا مہیا کر دی لیکن ایک سانس نہ خرید سکے، تب احسان ماننا اس رب کا جو ایک سانس جانے نہیں دیتا، دوسری سانس کو بھیج رہا ہے۔ انسان کو سانس کی ضرورت ہے اور سانس کو ہوا کی ضرورت ہے، اور ہوا دولت سے نہیں چلتی، قدرت سے چلتی ہے۔ اے انسان، اگر تیرے اس رب نے تجھ سے اپنی نظر کرم ہٹا لی تو تجھے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اے انسان، تو دیکھتا نہیں یہ چاند تیرے لیے، یہ تارے تیرے، یہ تاروں کی جھلملاتی چادر تیرے لیے، یہ کرنیں تیرے لیے، یہ سورج تیرے لیے، یہ پھولوں کی خوشبو تیرے لیے۔ جب تک انسان ہے تب تک چاند ہے، جب تک انسان ہے تب تک تارے ہیں، جب تک انسان ہے تب تک سورج ہے، جب تک انسان ہے تب تک کرنیں ہیں، کیونکہ انسان کی خدمت کرنے کا نام کائنات ہے۔ پروردگار نے کہا میں نے کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ انسان کی خدمت کر سکے، اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کر سکے۔ صلوات بھیجنا محمد وعلم انسان کو یار اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کر سکے۔ دیکھیے پروردگار نے، اب جملے پوری توجہ چاہتا ہوں، پروردگار نے کہا انسان تم ہمیں چھوڑ کے غلام کائنات بنو گے اور ہمیں مان کے امام کائنات بنو گے۔ نہیں غور کیا؟ تم ہمیں چھوڑ کے غلام کائنات بنو گے اور ہمیں مان کے امام کائنات بنو گے۔ ہم نے عاجزی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہم نے کہا پروردگار سمجھ میں نہیں آتا غلام کائنات کیا ہے اور امام کائنات کیا ہے، تو پروردگار نے کہا سن، وہ غلام کائنات ہے جو تارے پہ جائے، وہ امام کائنات ہے تارا جس کے در پہ آئے۔ صلوات بھیجے نا عظمت زہرا سلام اللہ۔ وہ امام کائنات ہے تارا جس کے در پہ آئے۔ یہاں پر ہمارے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، ایک اور صلی اللہ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں زمین عطا کی اور اس پہ ہمیں چلنے کے قابل بنایا، نہ اتنا سخت بنایا کہ پیر گھس جائیں اور نہ اتنا نرم بنایا کہ پیر دھس جائیں۔
نہیں غور کیا آپ نے؟ نہ اتنا سخت بنایا کہ پیر کھنچ جائیں اور نہ اتنا نرم بنایا کہ پیر دھس جائیں۔ تو دیکھیے ہمیں اور آپ کو ہر حال میں پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے کسی بھی عالم میں کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اور چند دنوں کے بعد پھر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنی زبان سے نازیبا الفاظ بیان کرنے لگتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم شکر خدا بجا لائیں اور کہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو جس حال میں رکھ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ دیکھیے پروردگار نے بن مانگے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بن مانگے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ آپ کہیں گے بن مانگے کون سی نعمتیں؟ آپ غور کریں کہ بن مانگے کون کون سی نعمتوں سے نوازا۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت تھی تو اس نے آنکھوں جیسی نعمت عطا کی، ہمیں بولنے کی ضرورت تھی زبان جیسی قوت عطا کی، ہمیں سوچنے کی ضرورت تھی عقل جیسی نعمت عطا کی، ہمیں چلنے کی ضرورت تھی پاؤں جیسی نعمت عطا کی۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس کا احساس جب ہوتا ہے کہ جب ان نعمتوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جاتی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں جس کو آپ خرید بھی نہیں سکتے، تو اگر یہ ایک نعمت بھی کم ہو جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے پروردگار نے بن مانگے ہمیں نوازا، لیکن اس کے بدلے اس نے ہم سے مانگا کیا؟ نہیں غور کیا؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی لیکن اس کے بدلے اس نے ہم سے مانگا کیا؟ تو پروردگار کیا کہتا ہے؟ پوری توجہ، اے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، اس کے بدلے کیا مانگا؟ پروردگار کیا کہتا ہے؟ میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ پروردگار کہتا ہے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ تو ہر حال میں پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے کسی بھی عالم میں کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہو، شکر خدا بجا لانا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کسی بھی انسان کو جو ہے وہ مجبور نہیں پیدا کیا ہے بلکہ مختار پیدا کیا ہے۔ اور مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ اپنے کو کسی کا غلام نہ بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں بلکہ مختار پیدا کیا ہے۔ تو میں کہوں گا پروردگار تو نے ہمیں دل اور دماغ کیوں عطا کیے؟ پروردگار نے کہا انسان میں نے تجھے دل اور دماغ اس لیے عطا کیے تاکہ تو حق اور باطل میں تمیز پیدا کر سکے۔ ہم نے کہا پروردگار تو نے انسانوں کو ساری نعمتوں سے نوازا، ساری نعمتوں سے نوازا، پروردگار تو نے انسان کو ساری نعمتوں سے نوازا، اس کا کوئی مطالبہ بھی ہے؟ تو پروردگار نے کہا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تم شریف النفس ہوگے تم جسمانی نعمتوں کے پا جانے کے بعد میرا شکریہ ادا کرو گے۔ لیکن پروردگار انسانی خصلتوں سے واقفیت رکھتے ہوئے یہ جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی یہ بندہ ضرور کہے گا کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں مفت میں تھوڑی نہ دی ہیں بلکہ اس کے مطالبے کے طور پر ہم سے شکریہ کی خواہش کی ہے۔ تو پروردگار نے کیا کہا؟ انسان میں تمہاری عادتوں سے واقف ہوں، میں جانتا تھا کہ تم کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہو گے، اس لیے اس کا انتظام میں نے پہلے سے کر ڈالا ہے۔ وہ انتظام کیا ہے؟ وہ انتظام یہ ہے کہ تمہارے شکریہ سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ نہیں غور کیا؟ تو انسان کو شکریہ ادا کرنا کس کا؟ اللہ کا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو میں کہوں گا پروردگار یہ نعمت کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، نعمت ہے رزق۔ پروردگار یہ کہاں ہے؟ کہ یہ ہے آسمان میں۔ پروردگار آسمان سے رزق کیسے آئے گا؟ کہ جب زمین سے شکریہ جائے گا تب آسمان سے رزق آئے گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بیدار ہو کے تھوڑی توجہ، کیا کہا؟ جب زمین سے شکریہ جائے گا تب آسمان سے کیا آئے گا؟ رزق آئے گا۔ قانون الہی کیا بنا؟ کہ شکریہ زمین سے جائے گا، رزق آسمان سے آئے گا۔ نہیں غور کیا؟ قانون الہی کیا بنا؟ کہ شکریہ زمین سے جائے گا
رزق آسمان سے آئے گا. لیجئے آدم آئے شکریہ زمین سے بھیجا, رزق آسمان سے آیا. نوح آئے شکریہ زمین سے بھیجا, رزق آسمان سے آیا. ابراہیم آئے شکریہ زمین سے بھیجا, رزق آسمان سے آیا. اسماعیل آئے شکریہ زمین سے بھیجا, رزق آسمان سے آیا. یعقوب آئے شکریہ زمین سے بھیجا, رزق آسمان سے آیا. یوسف آئے شکریہ زمین سے بھیجا, رزق آسمان سے آیا. ٹھیک ہے, موسیٰ آئے شکریہ زمین سے بھیجا, رزق آسمان سے آیا. عیسیٰ آئے شکریہ زمین سے بھیجا, رزق آسمان سے آیا. عزیزان محترم, میں نے اس قانون الہی کو صرف ایک جگہ ٹوٹتے دیکھا. سلام ہو در سیدہ پر, زہرا کی ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں زمین سے گئی, شکریہ خدا کا آسمان سے آیا. میں یہ دیکھا گیا کیا کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو سارے صحابہ کرام مسجد کی طرف جاتے تھے. لیکن ان صحابیوں میں سے ایک صحابی ایسا تھا جو پہلے در سیدہ پر آتا تھا اور آنے کے بعد اپنی داڑھی سے در سیدہ کی چوکٹ پر جھاڑو لگاتا تھا. اس کے بعد وہ مسجد میں جاتا تھا. وہ صحابی کون ہے؟ وہ صحابی ہے ایمان کے 10ویں درجے پر فائز جناب سلمان فارسی. تو تمام صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ سلمان کا عمل الگ ہے. پہلے در سیدہ پر آتے ہیں, آنے کے بعد اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتے ہیں, پھر مسجد کی طرف جاتے ہیں, اور صحابی پہلے مسجد میں جاتے تھے. تو تمام صحابہ کرام نے سلمان سے کہا, سلمان تم عجیب ہو, تمہاری فطرت عجیب ہے. سب مسجد کی طرف جاتے ہیں, تم در سیدہ پر آتے ہو. سب مسجد کی طرف جاتے ہیں, تم در سیدہ پر آتے ہو. تو جناب سلمان فارسی نے کہا, میں یہ جو عمل انجام دیتا ہوں, میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں اللہ راضی ہی جب ہوگا جب گھر میں بطول راضی ہوں گی. صلوات بھیجنا محمد والے. میں یہ جو فعل انجام دیتا ہوں, میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں اللہ راضی ہی جب ہوگا جب گھر میں بطول راضی ہوں گی. جب گھر میں بطول راضی ہوں گے. تو کسی نے جناب سلمان فارسی سے پوچھا, سلمان یہ بتاؤ کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ تو جناب سلمان فارسی نے در زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا, یہ ہے سدرۃ المنتہا. آئے نہیں غور کیا آپ نے, تھوڑا سا بیدار ہوں. در زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا. تو کہنے لگے, سلمان کیسے پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سدرۃ المنتہا تو وہاں ہے جہاں فرشتہ رکا تھا. آئے ہائے نہیں غور کیا, سدرۃ المنتہا تو وہاں ہے جہاں فرشتہ رکا تھا. تو جناب سلمان فارسی نے کیا کہا, ارے یہ تو اپنے اپنے عرفان کی بات ہے. کیا سن رہے ہیں؟ یہ تو اپنے اپنے عرفان کی بات ہے. وہ تیرا عرفان ہے, یہ میرا عرفان ہے. وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے, یہ میری سدرۃ المنتہا ہے. وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے جہاں فرشتوں کا سردار رکتا ہے, یہ میری سدرۃ المنتہا ہے جہاں نبیوں کا سردار رکتا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے جہاں فرشتوں کا سردار رکتا ہے, یہ میری سدرۃ المنتہا ہے جہاں نبیوں کا سردار رکتا ہے. وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے جہاں فرشتے کا پر جلتا ہے, یہ میری سدرۃ المنتہا ہے یہاں فرشتے کو پر ملتا ہے. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے والے جیسے سنا آپ کی مرضی ہے. وہ تیری سدرۃ المنتہا جہاں فرشتے کو پر ملتا ہے, یہ میری سدرۃ المنتہا جہاں فرشتے کو پر ملتا ہے. اور عزیزوں وہاں کا جلا ہوا یہاں آ کر ملتا ہے. صلوات بھیجنا محمد والے. اللہم صلی. کیا کہا جناب جبرائیل نے؟ کیا کہا؟ جیسے ہی آئے اور آنے کے بعد کیا کہا کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. جیسے ہی آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. میں کہوں گا جبرائیل یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ مقام نور ہے, یہاں آگ کہاں سے آئی, شعلے کہاں سے آئے, انگارے کہاں سے آئے؟ تو کہہ دیجئے کہ جبرائیل جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا, جبرائیل جھوٹ بول سکتے نہیں, ورنہ قرآن مشکوک ہو جائے گا. جب جبرائیل جھوٹ نہیں بولتے تو پھر یہ کیوں کہہ دیا؟
ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اصل میں جبرائیل اپنا مقام بتانا چاہ رہے ہیں، جبرائیل بتانا چاہ رہے ہیں یہ میرا بارڈر ہے، یہ میری حد ہے، اس سے آگے نور زہرا ہے، آئے ہائے، اس سے آگے اہل بیت کی منزل ہے۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ میں کہوں گا جبرائیل بہت اچھی بات بتا دی، اگر جبرائیل بھی مقام اہل بیت پہ آ جائیں تو جل جاتے ہیں۔ اب وہ سوچیں جو اہل بیت کی جگہ بیٹھے ہیں، وہ اہل بیت کی جگہ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جہنم میں بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد والے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے روٹیاں گئیں اور شکریہ وہاں سے آیا۔ تو ہمیں اور آپ کو ہر حال میں کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ پروردگار کا، چاہے کسی بھی عالم میں کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہو۔ دیکھیں ہمارے اوپر دو شخصیتوں کا احسان ہے، کس کا؟ ایک اللہ کا اور دوسرے ہمارے والدین کا۔ چونکہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی سال ثواب کی مجلس رکھی ہے، اگر ہم اور آپ کامیابی کی سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہمیں اپنے والدین کو اپنے سے راضی کرنا پڑے گا۔ ہمارے والدین اگر ہم سے راضی ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کو اللہ کو راضی رکھنا ہے تو پہلے اپنے والدین کو اپنے سے راضی رکھیں۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں بیٹے سے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو باپ کیا ہوتا ہے؟ ایک بیٹے نے باپ کی مجلس رکھی ہے، باپ یعنی خنکی اور تمازت کے حسن امتزاج کو باپ کہتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ خنکی اور تمازت کے حسن امتزاج کو باپ کہتے ہیں۔ یعنی باپ جب اپنے بیٹے کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اولاد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج کی تپش سے اس کا بدن پگھل رہا ہو۔ اور جب باپ بیٹے کی طرف پیار، محبت، شفقت سے دیکھتا ہے تو اولاد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چاند کی خنکی نے اپنی باہیں کھول دی ہوں اور تاریکی چھٹ رہی ہو۔ باپ اور بیٹے کی محبت کا سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب بیٹا اس دنیا میں آتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں ہے، آنے کے بعد اگر بیٹا بے چین ہے رات میں تو باپ بھی بے چین ہے۔ اگر بچے کو نیند نہیں آ رہی ہے تو باپ کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ اگر بچے کی طبیعت خراب ہے تو باپ ادھر ادھر طبیب اور میڈیکل اور ڈاکٹر کے پاس ٹھوکریں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچہ بیمار ہے تو باپ رات بھر ادھر ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس۔ پروردگار یہاں پر دو شخصیتوں کا ہمارے پر احسان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک اللہ اور دوسرے ہمارے والدین۔ تو پروردگار نے کیا کہا؟ تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ ہم نے کہا پروردگار تیرا شکریہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ والدین کا شکریہ کیوں کرے؟ کہ سن میں ہوں مالک حیات اور تیرے والدین ہیں وسیلے حیات۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میں ہوں مالک حیات، تیرے والدین ہیں وسیلہ حیات۔ ہم نے کہا پروردگار تیرا شکریہ تو قیامت تک کرتے رہیں گے، یہ والدین کا کیوں کرے؟ کہ سن میں ہوں خالق اور تیرے والدین ہیں وسیلہ، اور میرا مزاج ہے جو وسیلے کو نہیں مانتا میں اس سے خوش نہیں رہتا۔ میرا مزاج ہے جو وسیلے کو نہیں مانتا میں اس سے خوش نہیں رہتا۔ تو پروردگار ہے مالک حیات، والدین ہیں وسیلے حیات، سبب حیات، ذریعہ حیات۔ پروردگار نے کہا انسان اگر تیرے والدین تجھے عاق کر دے نہ تو دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو عزیزان محترم آئیے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وہ کیا؟ دیکھیے جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو محلے کی مسجد ہوتی ہے تو اس سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو موت آ گئی، فلاں صاحب کو قضا لے گئی، ان کی نماز جنازہ اس وقت ہوگی، میت یہاں سے وہاں تک جائے گی، یا موبائل کے ذریعے ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو موت آ گئی، قضا لے گئی۔ تو ایسا لگتا تھا جب یہ اعلان سنا جاتا ہے تو ایسا لگتا تھا جیسے موت اکیلی آتی ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، کیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی آخری نیند اور آخری اونگ جو آئے گی وہ حق کے ساتھ آئے گی۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ موت کی آخری نیند اور آخری اونگ جو آئے گی وہ حق کے ساتھ آئے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ موت اکیلی نہیں آتی ہے بلکہ حق کے ساتھ آتی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ پتہ یہ چلا کہ موت اکیلی نہیں آتی
بلکہ حق کے ساتھ آتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، جب موت اکیلی نہیں آتی، حق کے ساتھ آتی ہے، تو کیا حق اکیلا ہوتا ہے یا حق بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہائے کیا سننا ہے؟ تو کیا حق اکیلا ہوتا ہے یا حق بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علی المال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کوئی 1400 سال سے لے کر جناب میثم تمار سے لے کر ہم شہیدوں کو دیکھ کر دنیا حیران و پریشان ہے۔ کیوں حیران و پریشان ہے؟ اس لیے حیران و پریشان ہے، یہ صبح اٹھتے ہیں تب بھی علی علی کرتے ہیں، شام ہوتی ہے تب بھی علی علی کرتے ہیں، یہ دن بھر علی علی کرتے رہتے ہیں، اور موت آتی حق کے ساتھ، اور حق اکیلا نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے علی کے ساتھ۔ یعنی موت ہمیں یہ تحفہ دیتی ہے کہ جس علی کو ہم صبح شام یاد کرتے ہیں، موت اس کا دیدار کروا دیتی ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔ جس علی کو ہم صبح شام یاد کرتے ہیں، موت اس کا دیدار کروا دیتی ہے۔ لیکن انسان چلا جاتا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، کوئی آب حیات پی کے نہیں آیا ہے، سب کو جانا ہے۔ انسان چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنا کردار چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب جو انسان گیا ہے، اب جیسا اس کا کردار ہے اسے ویسے یاد کیا جائے گا۔ اگر مرنے والا نمازی، متقی، پرہیزگار، مجلسی، ماتمی ہے تو اسے ویسے یاد کیا جائے گا۔ جیسی جیسی جگہ پہ جیسے دیکھیں گے تو مرحوم یاد آئیں گے، وہ ایسے ماتم کرتے تھے، وہ ایسے صلوات بھیجتے تھے، وہ ایسے گریہ کرتے تھے۔ تو جو انسان کردار چھوڑ کے جاتا ہے اسے ویسے یاد کیا جائے۔ اگر مرنے والا شرابی ہے، جواری ہے، غیبت خور ہے، تو جہاں جہاں شرابی کو، جواری کو، غیبت کرنے والے کو دیکھیں گے تو مرحوم یاد آئیں گے، وہ ایسے شراب پیتے تھے، ایسے جوا کھیلتے تھے۔ تو انسان جو کردار چھوڑ کے جاتا ہے اسے ویسے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن معصوم نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو اس کے اچھے کردار سے یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اس کے عیب پر پردہ ڈال رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس پردے کو اٹھانے والے؟ صلوات بھیجے نا محمد والے، بھیجے نا باواز بلند۔ تو موت کی آخری نیند یا لا، موت کی آخری نیند، آخری اونگ جو آئے گی وہ حق کے ساتھ آئے گی، حق کے ساتھ۔ اچھا حق کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کیا کہا، انسان چلا جاتا ہے اس کا کردار باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پر 4 مصرع آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ تو یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ صلوات بھیجنا محمد وآل محمد۔ تو حق کیا ہے؟ موت کی آخری نیند، آخری اونگ جو آئے گی وہ حق کے ساتھ ہے۔ حق کیا ہے؟ اچھا حق کیا ہے؟ پوری توجہ۔ جب 25 برس کے بعد مولا کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حکومت آئی، تو مولا ممبر کی بلندی پر گئے۔ جب مولا ممبر کی بلندی پر جا رہے تھے، پہنچے تو مدینے والے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کیا کہ 25 برس کے بعد حکومت آئی ہے، بیعت ہوئی ہے، تو علی پبلک کا شکریہ ادا کریں گے، علی پبلک کا شکریہ ادا کریں۔ اب اچھا ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جب کوئی سبست، کوئی چیئرمین، کوئی پردھان جب الیکشن جیت کر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ پبلک کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ آپ کے قیمتی ووٹ سے میں وجے ہوا، یہ کہتا ہے نا۔ تو مسلمان مدینے والے یہ سوچ رہے تھے کہ 25 برس کے بعد حکومت آئی ہے، بیعت ہوئی ہے، علی پبلک کا شکریہ ادا کریں گے، علی پبلک کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن چشمے فلک نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جیسے سنا آپ کی مرضی ہے، چشمے فلک نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ابو طالب کے بیٹے نے مدینے والوں کی، مسلمانوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہا، او مدینے والو، او مسلمانوں، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ او مسلمانوں، او مدینے والوں، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ گیا، آج حق اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ تو مولا نے کیا کہا اپنے کو؟ حق، آج حق اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ اچھا جب مولا ممبر کی بلندی پر جا رہے تھے، جب مولا ممبر کی بلندی پر جا رہے تھے تو سب نے اپنا اپنا دماغ لگایا،
اب اس جملے پہ پوری توجہ میری طرف دیکھیے گا. سب نے اپنا اپنا دماغ لگا, سوچنے لگے اب ہو سکتا علی وہاں جا کر بیٹھے جہاں تیسرے بیٹھتے تھے, ہو سکتا وہاں جا کر بیٹھے جہاں تیسرے بیٹھتے تھے. میرے مولا نے وہیں پر قدم رکھا. آئے ہائے کیا سننا ہے. پھر کسی نے سوچا اچھا ہو سکتا وہاں جا کر بیٹھے جہاں دوسرے بیٹھتے تھے, علی نے وہاں بھی قدم رکھا. پھر کسی نے سوچا ہو سکتا وہاں جا کر بیٹھے جہاں پہلے بیٹھتے تھے, علی نے وہاں بھی قدم رکھا اور وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. آئے ہائے کیا سن رہے ہیں. وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. جیسے ہی علی نبی کی جگہ پر آئے تو مدینے والے مسلمان ایک دوسرے کے کونی مار کے کہہ رہے ہیں دیکھا دیکھا علی کی جسارت دیکھی. علی تو وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے, علی تو وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. جیسے ہی آواز میرے مولا کے کانوں تک آئی تو میرے مولا نے کہا اچھا تمہیں حیرت تعجب اس بات کی ہے کہ میں نبی کی جگہ پر بیٹھ گیا. ارے علی تو وہ ہے کہ جس کے قدم دوش پیغمبر پہ رکھے گئے ہیں. صلوات بھیجنا محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیں بابا. ارے علی تو وہ ہے کہ جس کے قدم دوش پیغمبر پہ. اب یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کو اپنے ذہن عالیہ میں محفوظ کیجئے. اب میں اس کی وضاحت چند اشعار سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. صلوات بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. یہی سے ربط مصائب ہے. بس یہ سن لیں کہ ارے علی تو وہ ہے کہ جس کے قدم دوش پیغمبر پہ رکھے گئے. تو کچھ مصرے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, وضاحت ہو جائے گی کہ شاعر نے کہا کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. تو رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. تو رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. تو کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد, کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا. کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد, کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا. تو کس میں ہمت ہے, کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. آخری نیند اور آخری اونگ. اب اسی جگہ اگر میں ایسے پڑھتا رہا تو کافی دیر ہو جائے گی. وقت لگ بھگ ہو گیا ہے کہ موت کی آخری نیند اور آخری اونگ جو آئے گی وہ حق کے ساتھ آئے گی. وہ کیا آئے گی؟ حق کے ساتھ آئے گی. اور اب آپ کے سامنے آیہ کریمہ جو مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کا ترجمہ اور اس کی عبارت سب کو یاد ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ, موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ موت کا مزہ کیا ہے, یہ موت کا ذائقہ کیا ہے, یہ پتہ ہی نہ چل پاتا کہ موت کا مزہ کیا ہے اور موت کا ذائقہ کیا ہے اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جناب قاسم سے نہ پوچھتے, بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. تو جناب قاسم نے کیا کہا, چچا آپ کی محبت میں آ جائے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو میٹھی شے کا نام ہے موت. تو عزیزو کیا ہے کربلا, ذرا غور کریں کہ کربلا بہت مشکل بھی ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے. مشکل اتنی ہے کہ عمر سعد اور پیسر سعد جیسے ظالم کی سمجھ میں نہ آئی, آسان اتنی ہے کہ حر جیسے سپاہی کی سمجھ میں آ گئی. حر کوئی عام انسان نہیں تھا, یزید کی فوج کا کمانڈر تھا. کربلا میں مولا حسین کو گھیرنے والا حر تھا. 70 برس کی عمر تھی, 70 برس کی عبادت حر کے ساتھ تھی, لیکن حر رہا. در حسین پر آیا اور آنے کے بعد کہا ہے فاطمہ کے لال کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں. حر کو سند مل گئی, حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. حر دنیا میں بھی. دیکھیے امام حسین کربلا کے میدان میں
جنگ کرنے نہیں گئے تھے بلکہ حق اور باطل کی صحیح تصویر پیش کرنے گئے تھے۔ آج پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ تو کربلا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کے لیے اپنے بیٹے سجاد کے پاس آئے اور آنے کے بعد مولا سجاد کو آواز دی تو کمزوری کی وجہ سے مولا سجاد اپنے بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سہارا دیا، مولا سجاد اٹھے، اور جب اٹھے تو اپنے بابا کو نہ پہچان سکے۔ کیوں نہ پہچان سکے؟ اس لیے نہ پہچان سکے کہ ہاتھوں پہ، چہرے پہ خون اصغر تھا، ہاتھوں پہ خون عباس تھا، سینے پہ خون اکبر تھا، تو اپنے بابا کو نہ پہچان سکے۔ تو مولا حسین نے کہا سجاد آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، اور اے بیٹا سجاد یہ قافلہ یہ اہل حرم سب تمہارے حوالے، بیٹا سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کیا کہنا ہے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کی غربت کو دیکھنا تو حسین کی غربت کو یاد کرنا۔ دیکھیے جب آپ غور کریں کہ جب مولا سجاد میں مجھے جو عرض کرنا ہے صاحب تصور کا نام ہے، ذرا محسوس کریں، جب مولا سجاد کے بعد مولا حسین آئے تھے تو کمزوری کی وجہ سے، آپ غور کریں، کمزوری کی وجہ سے اپنے بستر سے نہیں اٹھ پا رہے تھے، تو کس نے سہارا دیا؟ جناب زینب سلام اللہ نے سہارا دیا۔ آپ غور کریں جو سجاد کمزوری کی وجہ سے اپنے بستر سے نہیں اٹھ پا رہا تھا، بعد شہادت حسین اسی سجاد کو لوہے میں جکڑ دیا گیا۔ ہائے ہائے، اسی سجاد کو لوہے میں جکڑ دیا گیا۔ کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا اپنے کربلا سے کوفہ و شام جو اتنا لمبا سفر طے کیا وہ کس عالم میں کیا؟ مولا سجاد نے کیا کہا؟ رکوع کے عالم میں۔ ہے میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سنا لیکن محسوس نہیں کہا مولا رکوع کی حالت میں کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے کمر میں لنگر تھا، لنگر میں زنجیر تھی، اور زنجیر کا سرا میری پاؤں کی بیڑی میں تھا، بیڑی ایک تھی پاؤں دو تھے۔ چاہنے والا تڑپ کے کہتا مولا دوسرا پاؤں کس کا تھا؟ کہا میرے کمسن محمد باقر کا پاؤں تھا، جب میں اپنی کمر سیدھی کرتا تھا تو میرا بیٹا گر جاتا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی کمر کو جھکا کے چلا۔ آپ غور کریں، باپ ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، خود تکلیف اٹھا لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو تکلیف میں نہیں اٹھا سکتا، دیکھ سکتا۔ ہاں عزادارو، مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے بہتر اصال ثواب ایک عزادار، ایک عاشق حسین، ایک عاشق علی کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ خدا مرحوم کی مغفرت فرمائے اور مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزادارو ذرا غور کریں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب شہید ہو رہے تھے اس وقت مولا سجاد کی عمر کیا تھی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت مولا سجاد کی عمر 23 برس تھی، ٹھیک ہے؟ 1 سال قید میں رہے، کتنا ہوا؟ 24 برس۔ قید سے رہا ہو کر مدینے واپس آئے، کتنا ہوا؟ 25 برس۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ 25 برس کی جو عمر ہوتی ہے یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے یا ضعیفی کی عمر ہوتی ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا مولانا 25 برس کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے، ضعیفی کی کہاں ہوتی ہے؟ اگر آپ کے حساب سے 25 برس کی عمر جوانی کی ہوتی ہے تو مجھے آپ بتائیے جوان کب رہا؟ ہائے ہائے، یہ جوان کب رہا؟ دیکھیے جب یہ قافلہ شام کی قید سے رہا ہو کر جب مدینے آیا ہے نا تو چوتھے ماہ میں جناب بشیر سے کہا بشیر جاؤ ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مدینے کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ جملہ ذہن میں رکھیے گا، 25 برس کی عمر جوانی کی ہوتی ہے، ضعیفی کی ہوتی ہے۔ اگر جوانی کی ہوتی ہے جوان کر رہا، کب رہا؟ تو بشیر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے مدینے کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے، ان کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، ان کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا۔ اس کے بعد بشیر محلے بنی ہاشم میں پہنچے، ایک بچی کھڑی تھی اور ایک شخص کھڑا ہوا سن رہا تھا۔ بشیر کہہ رہے تھے کہ مدینے کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ کیوں نہ رہا؟ اس لیے کہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے، ان کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا، ان کے لاشیں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، ان کے لاشیں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ مدینے کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ تو اتنے میں ایک شخص نے کہا بشیر
بشیر تم کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ علی کا لال حسین، فاطمہ کا لخت جگر حسین، رسول کا نواسا حسین۔ بشیر کہتے ہیں جیسے میں نے کہا وہ بچی دوڑتی ہوئی گھر پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے ارے دادی اماں میں یتیم ہو گئی، ارے دادی اماں میں یتیم ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ بچی غش کھا کر گر پڑی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم مظلوم کربلا کی۔ وہ بچی غش کھا کر گر پڑی، اور تو اس کے بعد جناب ام البنین نے جناب فضل سے کہا بیٹا دیکھ کے تو آؤ کس نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے میری بچی کو غش پہ غش آ رہے ہیں۔ جناب فضل آئے، بشیر آگے بڑھے تو روکا، سلام کیا، تو بشیر نے پوچھا تم کون؟ کہا میں علمدار کربلا کا بیٹا فضل ہوں، آپ کو دادی نے بلایا ہے۔ بشیر جناب ام البنین کے پاس آئے، جناب ام البنین نے کہا بشیر تو نے ایسا کیا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے میری بچی کو غش پہ غش آ رہے ہیں؟ تو بشیر کہتے ہیں ہاں بی بی یہ بات صحیح ہے، حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کر دیے گئے، ان کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، ان کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا۔ اب جیسے جناب ام البنین نے سنا، نجف کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد کہا میرے والی و وارث آپ کو اپنے عباس پہ بڑا ناز تھا، میرے حسین عباس کے ہوتے ہوئے میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ جیسے ہی بشیر نے سنا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بی بی عباس کے بارے میں کچھ نہ کہیں، عباس نے تو وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے نہیں کر سکتا، وہ عباس نے کیا ہے، وہ عباس نے کیا ہے۔ اب بشیر کہتے ہیں بی بی پہلے عباس کی شہادت ہوئی ہے، تو کہا تو جناب ام البنین نے کہا رے کس ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو میرے عباس کو قتل کرے؟ کہا بی بی عباس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ دیکھیے اگر آپ نے جملہ سن لیا اور محسوس کر لیا آپ اپنی آنکھ سے آنسو نہ روک پائیں گے، مسائل تصور کا نام ہے۔ کہ بیوی پہلے عباس کے سر پہ گرد لگا تو جناب ام البنین نے جیسے سنا تڑپ گئی کہ بشیر تو غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بشیر تو غلط کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بشیر کہتے ہیں بی بی نہیں عباس کے سر پہ گرد لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بشیر کہتے ہیں بی بی آپ ہی بتائیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتا بشیر، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ علی نے عباس کو گرد روکنے کا طریقہ بتایا تھا۔ علی نے عباس کو گرد روکنے کا طریقہ بتایا تھا۔ جیسے ہی بشیر نے سنا تڑپ گئے، ارے بی بی گرد تو ہاتھوں سے روکا جاتا ہے لیکن جس کے ہاتھ نہ ہو، اے بی بی پہلے عباس کے بازو جدا ہوئے، اس کے بعد سر پہ گرد لگا۔ تو جناب ام البنین نے کہا اے بشیر یہ بتا میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو کس عالم میں آیا؟ تو بشیر کہتے ہیں بی بی ہر گھوڑے سے گرنے والا جب زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، لیکن جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہاتھوں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل زمین پر آئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ اور ختم کیا میں نے اس عبادت کو۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم مظلوم کربلا کے۔ جیے تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو اہل بیت کی محبت پر۔ اب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ 25 برس کی عمر جوانی کی ہوتی یا ضعیفی کی ہوتی ہے؟ اگر جوانی کی ہوتی جوان کب رہا؟ تو جناب ام البنین نے جناب بشیر سے پوچھا بشیر یہ بتاؤ اس قافلے سے کوئی واپس آیا ہے؟ آئے ہائے اس قافلے سے کوئی واپس آیا ہے؟ بشیر کہتے ہیں ہاں بی بی آپ کا پوتا سجاد آیا ہے، آپ کا پوتا سجاد آیا ہے۔ اب بی بی اپنے گھر سے چلی، جناب ام البنین اپنے گھر سے چلی، کیوں؟ اپنے پوتے کی زیارت کے لیے، اپنے پوتے سجاد کی زیارت کے لیے آگے بڑھی۔ آگے بڑھ کے دیکھا لیکن ان کا سجاد نظر نہ آیا، اور آگے بڑھ کے دیکھا ان کا سجاد نظر نہ آیا، اور آگے بڑھ کے دیکھا ان کا سجاد نظر نہ آیا۔ جب جناب ام البنین کو ان کا پوتا سجاد نظر نہ آیا تو مایوسی کی حالت میں پلٹی۔ جب پلٹ رہی تھی تو کیا دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو کرسی پر بیٹھا ہے، جس کی داڑھی سفید، جس کے بال سفید، جس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے۔ تو جناب ام البنین کی نگاہ جب اس بزرگ پہ گئی تو کہنے لگی اے شیخ کیا تو نے میرے سجاد کو دیکھا ہے؟ ہائے ہائے اے شیخ کیا تو نے میرے سجاد کو دیکھا ہے؟ جیسے یہ جملہ کہا تو چوتھے امام کرسی سے کھڑے ہوئے، ارے دادی اماں آپ نے نہ پہچانا،
میں آپ کا پوتا سجاد ہوں۔ جناب ام البنین نے کہا اے بیٹا میں کیسے پہچانتی، اس لیے کہ تمہاری داڑھی سفید ہے، بال سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، اے بیٹا سجاد میں تمہیں نہ پہچان سکتا۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما، ہمارے ناسوؤں کو رمال زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو ذکر کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں ذکر کے صدقے میں اولاد عطا فرما۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ ہمیں حلال غذا کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا مرحوم غلام مصطفیٰ ابن نواب ہدایت کی روح کو حصال